السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریشہ پارٹ 16۔ کیا بات ہے جانا، روز روز یہ اچھا نہیں ہے اپنے معصوم شوہر پر۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو دلہن کے روپ میں مکمل تیار اسے دیکھ کر شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظر جھکا گئی، جب سنان اس کے قریب آتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا۔ آج تو کل سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، میں کیسے سنبھالوں اپنے دل کو؟ اس کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکاتے ہوئے شرارت سے بولا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا وہ کروٹ بدل کر اسے بیڈ پر ڈالتا۔ خود اس کے اوپر آ چکا تھا، جبکہ مزید اس کی جسارتوں پر زرنش نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے یقین تھا اتنا خوبصورت روپ بگاڑ کر اس وقت وہ مزے سے گہری نیند میں سو رہی ہوگی۔ اس نے بہت جلد اس کی سوچوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا وہ اس کے سامنے کھڑکی کے ساتھ لگی نہ جانے کن سوچوں میں مصروف تھی۔ ولیمے کے خوبصورت پنک کلر کے لہنگے میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ دارم نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو لگام ڈالا، خاموشی سے اس کے پیچھے آ رکا۔ اگر یہ کہوں کہ تم میرا انتظار کر رہی تھی تو شاید یہ میری خوش فہمی ہوگی، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم آج مجھے اس خوش فہمی میں مبتلا کر دو۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتا وہ اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا، جس پر ناراضگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ چہرہ پھیر گئی۔ ناراض ہونا بھی چاہیے، تمہارا حق بنتا ہے۔ میں نے بہت غلط کیا ہے نا آج، لیکن یقین کرو ضروری کام نہیں ہوتا تو کیا میرا دماغ خراب ہے جو اپنی اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر کہیں جاتا؟ لیکن پھر بھی تم حق پر ہو اور میں اپنی غلطی کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں، اور اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا کچھ نکال کر اس کے سامنے کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بے حد خوبصورت ڈبل ڈی لفظ کا پینڈنٹ تھا جو اسے بھی بہت بے حد پسند آیا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی اسے قبول تو نہیں کر سکتی تھی۔ آج اتنی مشکل سے اس نے دن گزارا تھا، سارا دن اس کا انتظار کیا تھا کہ وہ کب آتا ہے، کب سب لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، لیکن وہ آیا ہی نہیں۔ وہ اکیلی رہی اور زری اور سنان سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ وہ بار بار اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اسے شرمانے پر مجبور کرتا رہا، اور اس کے شوہر کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ مان جاؤ جانم سائی، یہ حسین رات گزرتی جا رہی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ میرے لیے بے حد اہم ہے۔ میں یہ رات برباد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ رات تو کانوں میں میٹھی سرگوشیاں کر کے ایک دوسرے کی پناہوں میں ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کرنے کی ہے۔ کیوں ناراض ہو کر مجھ معصوم پر ستم ڈھا رہی ہو؟ اس کے گلے میں خوبصورت لاکٹ پہناتے ہوئے وہ بے ساختہ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چوم گیا تھا، جس پر نور نے گھبرا کر اپنا رخ پھیر لیا۔ دارم نے مسکراتے ہوئے اس کے وجود سے بھاری دوپٹے کا سایہ ہٹایا تھا۔ اب بھی ناراض ہو؟ بہت آہستہ سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ کیا آپ کو فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے سے؟ اسے دیکھتے ہوئے بے حد مدھم آواز میں پوچھنے لگی۔ کیا مجھے نہیں پڑنا چاہیے فرق؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ جی نہیں، میرے سامنے زیادہ ڈرامے نہ کریں، میں جانتی ہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو فرق پڑتا تو مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتے۔ آج کتنی مشکل سے یہ دن گزارا ہے میں نے، اندازہ بھی ہے آپ کو؟ اور ادا سائی اور ادی کتنی خوش لگ رہی تھی، اور میں وہاں پاگلوں کی طرح آپ کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں سنان، ادا، زرنش ادی کے کان میں کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے ادی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی اسے جیسے اپنی ناراضگی کی وجہ بتا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں حسرت سی تھی جسے دارم نے محسوس کیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنا یہ حسین روپ میرے لیے رکھا، ناراضگی کے باوجود بھی، اور دوسرا تمہارا مسئلہ ہے میرا وہاں پر نہ ہونا، تو اس کے لیے بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ اور دیکھو ابھی تم میرا راستہ دیکھ رہی تھی کہ میں آ گیا، اور جہاں تک تیسرے مسئلے کی بات ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ سنان سائی کون سی سرگوشیاں کر رہا تھا جس سے زرنش مسکرا رہی تھی۔ اس کے کان پر اپنے لب رکھتے ہوئے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ در نے اسے دھکا دیتے ہوئے خود سے دور کیا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، میں سب جانتی ہوں۔ وہ ایسے گھورتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی۔ یہی تو مسئلہ ہے تمہارے ساتھ جانم سائی کہ تم کچھ نہیں جانتی۔ اگر تم کچھ جانتی تو یقین کرو اتنی دور ہو کر کبھی نہ بیٹھتی۔ اسے تھام کر اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ ہی بیڈ پر لٹا گیا۔ ویسے تمہارے کیس کا کیا بنا؟ میں ابھی تک انتظار میں ہوں۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتے وہ بے حد شرارتی انداز میں سوال کرنے لگا، جس پر نور نے اسے گھور کر دیکھا۔
اچھا سوری، کیا آج کس کرنے کا موڈ نہیں ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے شرارت سے مسکرایا۔ ہٹے، مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ دارم کا قہقہا بلند ہوا اور اگلے ہی لمحے اس نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ مذاق تھا جانم سائی، تم تو ایک ہی رات میں سیدھی ہو گئی، ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا، اس کے لبوں پر جھکتا، اسے خود میں قید کر چکا تھا، جبکہ نور ہر چیز کو بھلا کر اس کی باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ وہ کب سے اس کے سرخ انار چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں اب تک خمار باقی تھا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کی محبت کے سامنے اپنا آپ ہار گئی ہے۔ نہیں، وہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھی، تو پھر کیا ہوا کہ وہ لمحے میں سارے نخرے چھوڑ چھاڑ کر اس کی پناہوں میں آ گئی؟ اس کے دلی جذبات سے تو وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے کس طرح کے جذبات ہیں۔ وہ بہت زیرک نگاہ رکھتا تھا، وہ اندر تک جھانکنے کا فن جانتا تھا۔ اس کے پاکستان آنے کے بعد وہ جان بوجھ کر اس کے اتنے قریب گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اسے جان کر بے حد خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ جڑے اس رشتے کو قبول کرتی ہے، لیکن پھر اس کا یوں کہنا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ صرف اپنی جائیداد کی خاطر پاکستان تک آئی ہے، اسے سچ میں سوچ میں ڈال گیا تھا۔ چاچو سائی کی شرط پر وہ کسی قسم کا احتجاج تو نہیں کر سکا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے اور در کے رشتے میں کبھی بھی کسی شرط کو نہیں لائے گا، اور اسی لیے یہ بات اس نے کل رات کمرے میں آتے ہی در کو بھی بتا دی تھی کہ اس کی نظر میں اس کے باپ اور اس کے بیچ میں چلتی ڈیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسی کسی بھی ڈیل کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ در اس کی بیوی ہے اور وہ اس کے ساتھ بیوی جیسا ہی تعلق رکھنا چاہتا ہے، جس پر کل اس نے در کا ری ایکشن بھی دیکھ لیا تھا۔ پھر جہاں رات در نے اپنے آپ کو خود اس کے حوالے کر دیا تھا، وہیں صبح اٹھنے پر اسے ایک الگ انداز ملا تھا، لیکن آج کی رات پھر اسے ایک الگ انداز دیکھنے کو ملا تھا۔ اسے بری طرح سے الجھا رہی تھی کیونکہ وہ خود الجھی ہوئی تھی، شاید وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایک 18 سال کی لڑکی کے لیے زندگی کے داؤ پیچ سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کبھی در بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی تو کبھی بہت میچور اور سمجھدار لگتی تھی۔ رات جہاں وہ اسے بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی لگ رہی تھی، وہیں تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ ایک ڈری سہمی اس کی پناہوں میں چھپی ایک معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کا کون سا روپ اصلی تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جہاں تک وہ اسے سمجھ پایا تھا وہ اسے کنفیوز لگی تھی۔ وہ اپنی دولت کے لیے یہاں تک آ گئی تھی کیونکہ وہ اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ شاید وہ ہر چیز کو پلان کر کے آئی تھی اور شادی کے پلان میں شامل نہیں تھی، شاید اسی لیے وہ شادی کو لے کر کنفیوز تھی۔ اور ان سب چیزوں میں جو چیز دارم سائی کو سکون دیتی تھی وہ تھی اس کی آنکھوں میں چھپی شرم و حیا، اس کے لیے انکہے جذبات۔ اس نے کھل کر اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ایک ایک انداز چیخ چیخ کر دارم سائی کو بتا چکا تھا کہ وہ اس کی محبت میں پوری طرح سے ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے بس خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی بھرپور شدتوں اور جسارتوں کو سہ کر سوئی تھی۔ وہ کونی کے سہارے سر رکھے بس اس کے حسین مکھڑے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت ہرگز نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے کی شرم و حیا اسے بہت منفرد بناتی تھی۔ وہ خود کو بولڈ شو کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ ہر چیز کو ہینڈل کر سکتی ہے، ہر چیز سے لڑ سکتی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ اندر سے ایک معصوم بچی تھی جو خود ہی نہیں جانتی تھی کہ اسے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اسے صحیح اور غلط کی پہچان بتانے کی ضرورت تھی، لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ اپنا ہی غلط خود جانتی ہے، وہ اکیلے ہر چیز کر سکتی ہے، اپنا صحیح غلط خود جانتی ہے، وہ اکیلے ہر چیز کر سکتی ہے۔ مضبوط نہیں تھی، بس مضبوط بننا چاہتی تھی، جو اس جیسی لڑکی کے لیے کافی مشکل تھا۔ بے آسرا اور آزاد ماحول میں پرورش پانے کے باوجود بھی وہ ایک مشرقی لڑکی تھی، جو اس کے لیے آج سے نہیں بلکہ 15 سال سے اس کی سانسوں میں دھڑکنے والا دل بنی ہوئی تھی، اس کے جینے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں کیا مقام تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، بس وہ اس کے لیے اس کی پوری دنیا تھی۔ وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھتے ہوئے اسے انگلیوں کے پوروں سے چھونے لگا۔ جب نور نے نیند میں ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر دارم سائی دل فریب انداز میں مسکرایا، جبکہ در بنا کچھ بولے مندی آنکھوں سے اسے دیکھتی آہستہ سے اس کے سینے میں خود کو چھپا گئی۔
اس کی اس حرکت نے دارمسائی کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھی۔ وہ لمحے میں اسے اپنی پناہ میں قید کر چکا تھا۔ اسے اپنے سینے میں بھیج کر وہ اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھتا خود بھی پرسکون سا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کا فون کافی دیر سے بج رہا تھا۔ دارمسائی شیشے کے سامنے کھڑا تولی سے اپنے بال سکھا رہا تھا جبکہ در گہری نیند میں تھی۔ اس نے صبح اسے نماز کے لیے بھی بہت جگانے کی کوشش کی تھی لیکن در تو جیسے قسم کھا کر سو رہی تھی کہ اسے نہیں جاگنا۔ اس کے بار بار کہنے پر کتنی معصومیت سے کہا تھا اس نے، دارمسائی یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، پھر بعد میں قضا پڑھ لوں گی، آپ اپنی نمازیں پوری کریں، میرے اور اللہ کے معاملے میں نہ پڑیں۔ جس پر وہ بے بس ہو کر اس کے قریب سے اٹھ گیا۔ صبح فجر پڑھ کر اسے پھر سے خود میں قید کرتا وہ دوبارہ سو گیا تھا اور اب 9 بجے کے قریب اٹھ کر ایک ضروری کام پر جانے کے لیے تیار تھا جبکہ در کا فون کب سے بج رہا تھا۔ اسے 2-3 بار فون چیک کیا تو اس کی ماں کا فون آ رہا تھا۔ وہ اس عورت سے کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے فون کو بجتے رہنے دیا، لیکن اب تو اس کے فون نے بھی زور پکڑ لیا تھا اور در تو جیسے آج پہلی بار پرسکون ہو کر سوئی تھی اور اوپر سے وہ سوتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے ڈسٹرب نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ وہ تو اس کی طرف دیکھنے سے بھی مکمل گریز کر رہا تھا کیونکہ اسے ایک ضروری کام کے لیے باہر جانا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے در کو آنکھ بھر کر دیکھا تو یقیناً اس کی نیت خراب ہو جائے گی اور اس کا ضروری کام بھی یہیں پر رہ جائے گا۔ کیسی ماں ہے تمہاری دارمسائی، کہ اس عورت کو سکون نہیں؟ وہ اس کے فون کے قریب آتا موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بڑبڑایا، سوری ساسو سائی، لیکن فی الحال میری بیوی آرام کر رہی ہے، اس کے پاس آپ کی فضولیات سننے کا وقت نہیں ہے۔ وہ فون سوئچ آف کرتا بیڈ پر پھینک چکا تھا، مکمل سفید لباس میں کندھے پر ازرق ڈالے گھنے بالوں کو سیٹ کرتا انابی لبوں پر موجود گھنی مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دے کر اپنے جوتے پہننے لگا۔ دارمسائی دیکھنے میں کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا لیکن شہزادے تو نرم دل ہوتے ہیں۔ وہ سردار تھا، ایک ظالم و جابر سردار۔ اس کی نرمی میٹھے الفاظ شاید صرف گھر کے اندر کے لوگوں کے لیے تھے، باہر کی دنیا میں تو وہ صرف سردار بن جاتا تھا اور وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر میں کبھی بھی سردار بنے۔ وہ شہزادہ ہی ٹھیک تھا اپنی شہزادی کا۔ وہ جوتے پہن کر اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے کو پیار سے چوما، لیکن جیسے ہی نظر اس کے لبوں پر پڑی خود پر کنٹرول کھوتا وہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس معاملے میں وہ خود کو بے حد مجبور پاتا تھا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ وہ اتنا بے خود ہو جائے گا۔ اس کے لبوں پر جھکا وہ جیسے اپنے ہوش ہی گوا بیٹھا تھا۔ وہ مکمل مدہوشی سے اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت سخت کر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی بے اختیاری پر کھلی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی سانسیں مشکل میں آ چکی تھی۔ یہ ظالم شخص جیسے اس کی سانسوں کو قید کر کے آزادی دینا بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی سانسوں کو رہائی دلوانا چاہی لیکن شاید وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے لاک کرتا وہ تکیے پر لگا چکا تھا جبکہ اس کے ہونٹوں پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ سانسوں کی قید کا دورانیہ بڑھنے لگا تو اس نے بے اختیار ہی اس کے کندھے پر اپنے ناخن گاڑ دیے، لیکن اس ظالم شخص اب بھی اسے رہائی دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ تو جیسے کہ آج اس کی سانس پی جانا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اسے اس پر رحم آ ہی گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ میرا قصور نہیں، تمہاری سانسوں کی خوشبو نے مجھے مدہوش کر دیا دارمسائی، تم تو پاگل ہی کر دو گی، یہ ظلم اچھا نہیں، دیوانہ پہلے ہی گھائل ہے تمہاری اداؤں سے۔ نرمی سے اس کے بھیگے ہوئے لبوں کو چھوتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا جبکہ در کا چہرہ خون چھلکنے لگا۔ اسے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا لیکن وہ نکال نہیں پا رہی تھی۔ اس کا کیا بھروسہ، کہیں اس کی نیت خراب ہو گئی تو وہ صرف اس کی سانسیں قید نہیں کرے گا بلکہ اس کی زندگی عذاب کر دے گا۔ ایسے گھورنا بند کرو دارمسائی، میں نے تمہیں صبح سے کتنی دفعہ جگانے کی کوشش کی لیکن مجال ہے جو تم نے میری بات سن لی ہو۔ یہ تو تمہیں جگانے کا ایک نیا طریقہ نکالا ہے میں نے، ویسے مجھے نہیں لگا تھا تم اتنی پکی نیند سوتی ہو۔ خیر اچھا ہی ہے، تمہاری اس نیند سے اچھا خاصا فائدہ اٹھایا ہے میں نے، جاؤ کیا یاد کرو گی؟ تمہارا سائی تمہیں پورے دل سے اجازت دیتا ہے جتنی چاہے نیندیں پوری کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن نیند تمہاری ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جب تک میں اپنے تمہارے لبوں پر نہ رکھوں تم جاگنا مت، تاکہ تمہیں سونے میں مزہ آئے اور مجھے جگانے میں۔ خیر اب چلتا ہوں، بہت وقت ہو گیا ہے، اگر چاہو تو اپنی نیند پوری کر سکتی ہو، اگر نہیں تو نیچے سب کے ساتھ چل کر ناشتہ کرو۔ وہ دل فریب انداز میں مسکراتا ہوا اس سے کہنے لگا تو در اپنا گھورنا بند کر کے دوبارہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے خود پر کمبل ڈال چکی تھی، مطلب کہ ابھی وہ سونا چاہتی تھی۔ دارمسائی مسکراتا ہوا کمرے کی لائٹ آف کرتا جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کر سکے۔
दूसरी तरफ जाविश तेज कदम उठाती नीचे की तरफ आ रही थी जब अचानक किसी से टकराते टकराते बची, टकरा जाओ, कोई बात नहीं, मुझे तो आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि मोहतरमा को तो नज़र ही नहीं आता और अब सारी ज़िंदगी इन अंधी मोहतरमा के साथ गुजारनी है। उसने खुद को बहुत मुश्किल से उसके साथ टकराने से बचाया था, लेकिन उल्टा नुकसान ही हुआ। टकरा जाओ तब भी बेइज्जती करवाओ और ना टकराओ तो भी बेइज्जती करवाओ, क्या ज़िंदगी थी उसकी। मेरा मतलब है साहिर साई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी ज़बान पर लगाम खींची थी। क्या मसला है लड़की, तुम भूल क्यों जाती हो हमारा रिश्ता? क्या मैं ठीक तरीके से याद करवाऊँ? वो उसके बेहद नज़दीक आता उसे पीछे की जानिब कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। वो दीवार के साथ जा लगी तो साहिर साई ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ रख कर उसका रास्ता बंद कर दिया। उसके अंदाज पर वो घबरा सी गई थी। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, वो आदत है ना, बदलो अपनी आदत को, मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं और यकीन करो तुम्हारी ये आदत तुम्हारे बाबा साई को या किसी और को भी हरगिज़ पसंद नहीं आएगी। जी। उसके अंदाज पर वो बौखला कर उसने बड़ी मुश्किल से एक लफ्ज़ कहा था। साहिर की निगाहें उसकी आंखों से होते हुए उसके लबों पर जाकर रुकी थी। उसके गुलाबी लबों को देखते हुए उसे कुछ याद आ गया, रात का वो ख्वाब, वो जिसे एक बार फिर से जागती आंखों से देखने लगा था। उसकी होंठ सिगरेट से ज़्यादा नशीले थे, ये अपने ख्वाब में उसने खुद ही तो कहा था, तो उसका फ़र्ज़ बनता था कि वो इस जायज़ नशे को चख ले। लेकिन नहीं, ये सही वक्त नहीं था, ये काम तो अकेले में किए जा सकते थे। इस वक्त तो यहाँ पर कोई भी आ सकता था और साहिर साई इतना गैर जिम्मेदार हरगिज़ न था कि वो इस तरह के जज्बात निकालने के लिए उसे किसी मुश्किल में डाल देता। और ना ही अभी तक उसके जज्बात ने इस तरह का कोई ज़ोर पकड़ा था कि वो अपने आप को उसके सामने खोल कर रख देता। अगर वो उसे बता देता कि उसके दिल में इस लड़की के लिए एक जगह बन चुकी है, तो ये तो उसके सर पर चढ़कर नाचती। उसने बड़ी मुश्किल से उसके लबों से निगाहें चुराई थी। नाश्ता दो मुझे, वो हाथ हटाता ज़रा पीछे को होता उसे हुक्म देने लगा, जिस पर वहाँ से घूर कर रह गई। मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। उसने अपना बैग दिखाया जो अभी तक साहिर ने नोट भी नहीं किया था। आज मेरा टेस्ट है, मैं बहुत दिनों से जा नहीं पा रही थी ना, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी और से कहकर नाश्ता बनवा लें। और उसे जवाब देती साइड से निकलने ही लगी थी कि अचानक साहिर ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा और अगले ही लम्हे उसने दीवार के साथ पिन कर दिया। एक बात कान खोलकर सुन लो लड़की, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो होनी चाहिए वो है साहिर शाह की ज़ात। खबरदार, जो तुमने मुझे नज़रअंदाज करके किसी और चीज़ को मेरी जगह अहमियत दी। जाकर नाश्ता बनाओ मेरे लिए, और जहाँ तक तुम्हें कॉलेज छोड़ने की बात है तो मैं छोड़ आऊँगा। वो उसका बैग लेता आराम से जाकर टेबल पर बैठ गया था, जबकि वो पैर पटकते किचन की जानिब आ गई थी। अच्छी नवाबगिरी है, कोई ज़िंदगी है भी कि नहीं मेरी निकाह क्या हो गया? ये बंदा तो मालिक बन गया मेरा, इनके हुक्म के बगैर सांस तक नहीं ले सकती क्या मैं? वो अपनी माँ के सर पर सवार शिकायतों की पिटारी खोल चुकी थी। जाविर, ज़बान संभाल कर तरीके से बात किया करो, बहुत बदलिहाज होती जा रही हो। अब क्या हो गया है जो यूँ चिल्ला रही हो? बड़ी बीबी ने उसे सख्ती से डांटते हुए जानना चाहा। क्या हो गया? मुझे वो नवाबजादे गुस्सेले नशई, मेरा मतलब है साहिर साई मुझे कह रहे हैं कि सबसे अहम मैं हूँ, इसीलिए जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। और कॉलेज गया भाड़ में। उसने साथ अपने पास से भी लगाई, आखिर अपनी दलील मजबूत भी तो करनी थी। हाँ, तो क्या गलत कह दिया है उसने? तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले तुम साहिर साई के खाने पीने का, उनके कपड़ों का, उनके आने जाने का ध्यान रखो। तुम मनकूहा हो उनकी, तुम्हारे कुछ फ़राइज़ है। तुम क्या चाहती हो कि शादी के बाद भी यूं ही अहमकों की तरह हरकतें करती रहोगी और तुम्हें इस घर में कोई पूछने वाला नहीं होगा? तो ऐसा नहीं होगा। अब तुम निकाहशुदा लड़की हो, तुम पर जिम्मेदारियां आ गई है जिन्हें तुम्हें निभाना होगा। आज से साहिर साई की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, तो उनके कपड़ों का भी ख्याल रखोगी और उनके खाने पीने का, यहाँ तक कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ गए हैं। उनके आने जाने का भी तुम ख्याल रखोगी। और अगर मुझे साहिर साई की तरफ से तुम्हारी शिकायत मिली ना, तो मैं तुम्हें ऐसी पेंटी लगाऊंगी कि याद रखोगी। याद रखना लड़की, अगर तुमने मेरी नाक कटवाई तो अच्छा नहीं होगा। बहुत सुलझा हुआ और समझदार लड़का है साहिर साई, मुझे तरस आता है उस पर, कैसी लड़की उसके पल्ले पड़ गई है। बड़ी बीवी ने तो ये लिहाज भी ना किया कि वो अपने दामाद के लिए अपनी ही बेटी को बुरी तरह से कह रही है।
اماں سائی سچ سچ بتائے، میں آپ کی بیٹی ہوں یا مجھے کسی یتیم خانے سے اٹھا کر لائے ہیں؟ وہ آنکھوں میں نمی لاتی ان سے سوال کرنے لگی۔ نہ بیٹا سائی، تم میری ہی بیٹی ہو، اگر کسی یتیم خانے سے لانا ہوتا تو کوئی اچھی سی اٹھا کر لاتی، تم جیسی سزا کو نہیں لاتی۔ اماں سائی اسے گھورتے ہوئے اس سے زبردستی ساحر سائی کے لیے ناشتہ بنوانے لگی، جبکہ اس معصوم کو تو آنسو بہانے کے لیے اپنی ماں کا آنچل تک دستیاب نہ تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی سے بات کرو، لیکن تم پتہ نہیں کن کاموں میں لگ گئی ہو۔ سیم، یہاں ٹینشن سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ اگر تمہاری بیٹی نہ ملی بین کو تو وہ ہمیں سڑک پر لے آئے گا، سڑک پر نہیں جیل میں، وہ ہمیں جیل بھیج دے گا۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ میرا تو سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو گیا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر آرام کر رہی ہو۔ وہ سمرا کے سامنے سے گلاس اٹھا کر زمین پر پھینکتا غصے سے چلایا تھا۔ تو میں کیا کروں مائک، تم ہی بتاؤ۔ میں خود اس وقت بہت ٹینشن میں ہوں۔ میں نے نور کو فون کرنے کی کوشش کی، وہ لڑکی پہلے تو فون نہیں اٹھا رہی تھی اور بعد میں اس کا فون بند ہو گیا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل میں اسے فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم سے زیادہ ٹینشن ہے مجھے، میری بیٹی کا معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ وہ اس سے زیادہ چلاتے ہوئے بولی۔ یہ بیٹی کا ڈرامہ تم میرے سامنے نہ کرو تو بہتر ہے سمرا، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ لڑکی تمہارے لیے کتنی اہم ہے۔ اگر وہ تمہارے لیے اہم ہوتی تو تم اسے ادھر بدر بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ میرے سامنے یہ ڈرامے بازی بند کرو اور جلدی سے جلدی اپنی بیٹی کو یہاں واپس بلاؤ، ورنہ بین ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ اور مجھے تو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ کہیں وہ اس دارم کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہ آ جائے، کیونکہ ایک بات کان کھول کر سن لو، بین اس کی جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کی پاکیزگی ہے، اس کا ان ٹچ ہونا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم فکر مت کرو مائک، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی، میں اسے جلد ہی واپس بلا لوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا آپ دارم کے حوالے نہیں کرے گی، اور اسے خود بھی جاہل گنوار لوگوں سے نفرت ہے۔ اور وہ سمرا کی بیٹی ہے، میں نے اس کے باپ کو 2.5 سال تک اپنے پاس نہیں آنے دیا تھا، تو تم خود اندازہ لگا لو کہ وہ میری بیٹی ہے، وہ اتنی آسانی سے اپنا آپ ضائع نہیں ہونے دے گی، اسے یقین دلاتے ہوئے بولی۔ مجھے یقین نہیں ہے، میں جانتا ہوں سمرا، وہ لڑکی پیار محبت کی بھوکی ہے، اگر ان لوگوں نے اسے تھوڑا سا بھی پیار گھول کر پلا دیا نا، تمہاری بیٹی تمہاری نہیں رہے گی، اور وہ لوگ کیسے ہیں کیا میں نہیں جانتا؟ تمہاری بیٹی تو کیا تم بھی سرمد کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی، طلاق لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، وہ تو میں نے تمہیں مجبور کیا، تمہارے سامنے سرمد کی حقیقت رکھی، تب مجھے یہ پتا چلا کہ تم تو سرمد کے بچے کی ماں بننے والی ہو، تم نے تو اپنا آپ برباد کر دیا تھا اس سرمد کے پیچھے، میں کیسے یقین کروں تم پر؟ وہ بے حد غصے سے بول رہا تھا۔ کام ڈاؤن، ریلیکس ڈارلنگ، تم پریشان مت ہو، میں ابھی بات کرتی ہوں اس سے، یقین کرو میرا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی، یقین رکھو مجھ پر، سب کچھ ٹھیک کر دوں گی ڈارلنگ، وہ اسے دیکھتے ہوئے یقین سے بولی۔ اس بار مائک نے آگے سے کچھ نہیں کہا تھا، اس وقت تو وہ اتنی ٹینشن میں تھا کہ مزید کچھ بھی فضولیات نہیں سننا چاہتا تھا، اسی لیے تو غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ سمرا پریشانی سے بار بار نور کو فون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھ 11 بجے کے قریب کھلی، اس کا تو اب بھی بستر سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا تھا، پھر رات بھر دارم نے اسے اتنا ستایا تھا کہ تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے اٹھ کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور روم میں دارم کی تلاش میں ایک نظر دوڑائی، لیکن وہ تو پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی، شکر ہے وہ جا چکا تھا، اگر وہ یہاں ہوتا تو اسے اور ستاتا، ایک تو ویسے ہی اس نے ساری رات سونے نہیں دیا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر سے وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، دارم کی خوشبو کو اپنے وجود میں محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی کو نہیں سوچنا چاہتی تھی، صرف دارم کے ساتھ ان خوبصورت لمحات میں کھوئی، وہ اپنی ہی الگ دنیا بسائے ہوئی تھی۔ کیا دارم سائی مجھے ہنی مون پر لے کر جائیں گے؟ اس کے دماغ میں ایک اور سوال آیا۔ ہاں تو لے کر جانا تو چاہیے، ہر بیوی کو اس کا شوہر لے کر جاتا ہے، اور جتنے رومانٹک یہ ہیں انہیں تو چاہیے کہ مجھے 5-6 بار ہنی مون پر لے کر جائے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ وہ اپنی ہی سوچ میں ڈوبی، نہ جانے کدھر نکل چکی تھی۔ جب اسے اپنے موبائل کا خیال آیا، کیوں نہ موبائل میں سرچ کیا جائے، ہاں یہ اچھا ہے، موبائل میں دیکھتی ہوں کوئی اچھی سی جگہ، ہنی مون پر جا کر میں انہیں بہت ستاؤں گی۔ دارم سائی ابھی آپ جانتے نہیں ہیں آپ کا پالا کس سے پڑا ہے۔ وہ خوشی خوشی موبائل آن کرنے لگی، جو نہ جانے کیسے آف ہو گیا تھا۔ موبائل آن کرتے ہی اسے اپنی ماں کی بے شمار کالز اسکرین پر چمکتی ہوئی نظر آئی۔ اچھا ہی ہوا موم نے خود فون کر دیا، میں انہیں بتا دیتی ہوں کہ میرا اور دارم سائی کا رشتہ مکمل ہو چکا ہے، اور میں اس کو لے کر بہت مطمئن ہوں، اور اب میں الگ نہیں ہونا چاہتی، میں یہاں بہت خوش ہوں۔
ہاں یہ سچ ہے کہ یہاں میں جائیداد کے لیے آئی تھی، لیکن یہ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ اگر میرے پاس پیسوں کی کمی تھی تو رشتوں کی بھی تو کمی تھی نا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے خود کو مطمئن کر رہی تھی۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ میں دارم سائی کو نہیں چھوڑوں گی، ان کی ساری غلط فہمی دور کر دوں گی۔ دارم سائی تو بہت اچھے ہیں، سب اچھے ہیں یہاں، اور مجھے یقین ہے اگر دارم سائی کو مجھ سے محبت نہ ہوئی تو ہو جائے گی۔ وہ میرے ساتھ پوری ایمانداری سے رشتہ نبھا رہے ہیں۔ میں ماما سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ ہو سکتا ہے وہ میرے یہاں آنے کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح سے اپنی فیلنگ ظاہر نہ کر پاتی ہوں، انہیں میری فکر ہو، اسی لیے وہ یہ سب کچھ کہہ رہی ہو۔ میں ہر چیز کو ہمیشہ سے غلط ہی لیتی آئی ہوں۔ موم کی شادی کو میں نے نیگیٹو لیا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بابا سائی سے طلاق کے بعد وہ اکیلی ہو گئی تھی، انہیں کسی ہمسفر کی ضرورت تھی، اور ہمسفر زندگی میں کتنا اہم ہوتا ہے یہ بات تو میں خود بھی دارم سائی کے ساتھ یہ چند دن گزار کر سمجھ گئی ہوں۔ یقیناً انہیں بھی ہمسفر کی ضرورت تھی، لیکن مائک ایک اچھا انسان نہیں ہے، لیکن موم کے لیے بہت اچھا ہے۔ ماما اس کے ساتھ خوش ہے اور مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، یہیں پر رہوں گی پاکستان میں اپنے بابا سائی کے پاس۔ بہت رہ لیا میں نے ان سب کے بغیر، اور اب یہ سارے لوگ میرے پاس ہے، ہمیشہ رہے پیار سے۔ تو میں بھلا دولت اور جائیداد کا کیا کروں گی، میں انہیں بتا دوں گی۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے اپنی ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی جلدی سے اپنی ماں کو فون کرنے لگی، جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ سائی کا نام جگمگا رہا تھا، لیکن اس نے تو اس نام سے کوئی نمبر سیو نہیں کیا تھا، تو پھر کس نے کیا؟ وہ سوچتے ہوئے فون اٹینڈ کرتی اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ تمہاری صبح ہو گئی جانم سائی؟ تھوڑی ہی دیر میں واپس آنے والا ہوں میں، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ سچ بتاؤ، مجھے کہیں میرے گھر سے نکلنے کے بعد کوئی وظیفہ تو نہیں پڑتی کہ میرے دل سے تمہارا خیال ہی نہیں جاتا؟ فون سے آتی اس کی دلکش آواز پر وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ ابھی تک تو میں آپ پر کوئی وظیفہ نہیں کر رہی ہوں، لیکن آگے کرنے کا پورا ارادہ ہے، اور دارم سائی چاول سے نہیں دماغ سے جاتا ہے، سوچا دل سے نہیں دماغ سے جاتا ہے۔ میں بھی وظیفے کر کے آپ کا دل نہیں دماغ اپنے کنٹرول میں کروں گی، وہ کھلکھلاتے ہوئے شرارت سے بولی، جبکہ اس کی زندگی سے بھرپور کھلکھلاہٹ پر وہ بھی دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے دماغ سے، میں تو دل سے کام لیتا ہوں، سوچتا بھی دل سے ہوں، اور میرے خیال بھی سارے دل میں ہی آتے ہیں، کیونکہ اس دل میں تم رہتی ہو۔ تمہارا گہرا اثر ہو گیا ہے میری ذات پر۔ یہ اچھا نہیں جانم سائی، کہیں پاگل ہو گیا تو کیا بنے گا تمہارا؟ دارم سائی کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں آپ ہے کہاں اور کب تک واپس آئیں گے؟ اس کے انداز میں بےتابی تھی۔ تمہارے دل میں ہوں، جھانک کر دیکھ لو، دلکشی سے بولا۔ یہاں تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے انداز پر وہ پھر سے شرارتی لہجے میں بولی، ٹھیک سے دیکھو جانو، صحیح سے تلاشی لو، میں وہیں پر ہوں۔ دارم نے پورے یقین سے کہا، نہیں ہے آپ، میں نے ڈھونڈ لیا، پورا دل دیکھ لیا ہے، آپ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے آ رہا ہوں میں گھر واپس، خدا کا تلاشی لیتا ہوں۔ وہ پٹری سے اترتے ہوئے بولا، اف آپ اتنے بدتمیز ہیں، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ میں؟ جائے میں نہیں بولتی آپ سے، اس کی بات کا مطلب سمجھ کر لمحے میں اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد دوسری طرف سے دارم کا قہقہا بلند ہوا تھا، اب تو میں ضرور تلاشی لوں گا، آتا ہوں تھوڑی دیر میں گھر واپس، تب تک تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ فون رکھتے ہوئے زمانی انداز میں بولا، جبکہ دوسری طرف سے فون بند ہوتے ہی اس نے بے ساختہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ اپنی بات سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال کمرے سے نکلنا زیادہ بہتر تھا۔ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں تمہاری کلاس میں؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ وہ منہ بنائے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ بہت سارے ہیں، میں نے کبھی گنے نہیں۔ اس کے عجیب و غریب سوال پر وہ منہ بنا کر جواب دیتے ایک بار پھر سے اپنے پرانے کام میں مصروف ہو گئی۔ ساحر کو غصہ آ رہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دے رہی ہے۔ بہت سارے ہیں مگر کتنے؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا، جبکہ ہاتھ میں مسلسل سگریٹ سلگ رہا تھا۔ ساحر سائی، میں کالج اپنی پڑھائی کرنے جاتی ہوں، گننے نہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولی، اور میرے پاس تمہاری فضولیات سننے کا وقت نہیں ہے، اسی لیے بتاؤ مجھے کہ تمہاری کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ اس کے ٹھنڈے لہجے پر دوسری طرف سے جواب بھی ٹھنڈا ہی آیا تھا، ایک میں ہوں، ایک میری دوست ہنا ہے، ایک جویریہ ہے، ایک ہاجرہ ہے۔ وہ انگلیوں کی مدد سے اب ایک ایک کا نام لے کر گننے لگی۔ شٹ اپ، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گن گن کر سب کے نام الگ سے بتاؤ، یہ پوچھ رہا ہوں کہ لڑکے کتنے ہیں۔ اسے خاموش کرواتا ایک بار پھر سے غصے سے بولا تھا، اوہ تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ لڑکے کتنے ہیں؟ وہ
وہ او کو تھوڑا کھینچ کر اس کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکرائی۔ ہاں، مجھے یہ جاننا ہے کہ لڑکے کتنے ہیں؟ وہ نارمل سانس لیتا ہوا پوچھنے لگا۔ بہت سارے ہیں، لیکن اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اگر آپ کو یاد ہو تو میں گرلز کیمپس میں پڑھتی ہوں اور وہاں لڑکے نہیں ہوتے۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی تو ساحر نے سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں اڑایا۔ لڑکوں کا کیمپس کتنا دور ہے؟ تمہیں کبھی کسی نے تنگ کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ اب وہ ریلیکس انداز میں اپنا سگریٹ مکمل کرتا اسے سوال کر رہا تھا۔ کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی مجھے تنگ کرے گا۔ دارم سائی کی بہن ہوں، اس گاؤں کے سردار ہے وہ اپنی ہی دھن میں بولے چلی جا رہی تھی۔ لڑکی، دارم سائی کے علاوہ بھی گھر میں تمہارے اور رشتے ہیں جن پر تم ناز کر سکتی ہو، وہ جیسے اسے سمجھا رہا تھا۔ ہاں ہے نا سنان ادا، میرے پیارے بھائی، وہ تو بہت اچھے ہیں، اتنے پیار سے بات کرتے ہیں، اتنے پیار سے سب کچھ سمجھاتے ہیں۔ میری تو سہیلیاں بھی ان پر فدا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری سہیلی ہے نا، اس نے تو 2-3 بار مجھ سے ان کا نمبر بھی مانگا، لیکن میں اپنے بھائی کا نمبر کیوں دوں؟ میں نے اسے آپ کا نمبر دے۔ اس نے اپنی زبان پر لگام کھینچی تھی۔ تم نے اسے میرا نمبر دے دیا؟ وہ اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس بات پر یقین کرنا کافی مشکل تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، یعنی کہ وہ ہنا جس کی بار بار رانگ کال آ رہی تھی وہ اس کی سہیلی تھی۔ اس نے بولا تھا اگر سنان ادا کا نمبر نہیں دے سکتی تو آپ بھی ہینڈسم ہیں، پتہ نہیں اسے آپ اتنے ہینڈسم کیوں لگے، مجھے تو نہیں لگتے، اسی لیے تو میں نے اس کو آپ کا نمبر دے دیا، اور ویسے بھی تو آپ کھڑوس ہیں، اس سے بھی آپ نے کھڑوسوں کی طرح بات کی ہے۔ وہ تیز تیز بولتی ہے اینڈ پر صرف منمنائی تھی۔ تم ایک نمبر کی احمق ہو، غصے سے گھورتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ اب یہاں بیٹھی میرا وقت برباد کرنا بند کرو اور جاؤ شکل گم کرو اپنی۔ وہ کیمپس کے باہر گاڑی روکتے ہوئے غصے سے بولا، جبکہ وہ جو کب سے نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ آپ کو میری شکل پسند نہیں ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر شکوہ کرتی نگاہوں سے سوال کیا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس کی معصومیت پر وہ پہلے تو اشش کر اٹھا، پھر دل جلانے والے انداز میں بولا، اسی لیے بولا تھا کہ نکاح نہ کرے مجھ سے، کیا زندگی ہوتی میری، کہیں باہر سے رشتہ آتا، 2-2.5 سال میں ہمیشہ کے لیے چلی جاتی کسی دوسرے ملک میں، نہ امی کی ڈانٹ اور نہ ہی آپ کی گھوریاں برداشت کرنی پڑتی، عیاشی ہی عیاشی ہوتی۔ وہ حسرت سے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب اچانک ہی ساحر نے اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لے کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ میری ہو تم، صرف ساحر شاہ کی، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو، کیونکہ اگر میں خود اس بات کو تمہارے دماغ پر بٹھانے آیا نا تو بہت پچھتاؤ گی۔ بچو میرے قہر سے، مسز زاوش ساحر شاہ، میں سچ میں بہت ٹیڑھا بندہ ہوں۔ اپنی ملکیت پر میں نہ تو کسی کی نگاہ برداشت کرتا ہوں اور نہ ہی اپنی ملکیت کو خود کے علاوہ کسی کو اپنا کہنے کی اجازت دیتا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کسی اور کے نکاح میں شامل کر کے خود سے دور جانے دوں گا؟ تم میرے نکاح میں ہو تو ساری کی ساری میری ہو، تمہارے دل پر، دماغ پر، دھڑکن پر، یہاں تک کہ آتی جاتی ایک ایک سانس پر ساحر شاہ کا حق ہے۔ اب تو ساحر شاہ مر کر بھی تم سے الگ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ جاؤ یہاں سے، فضول میں وقت برباد کر رہی ہو اپنی فضول باتوں سے۔ وہ اس کا بازو چھوڑتا چہرہ پھیر گیا، جبکہ زاوش جو کب سے حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اس کے حکم پر تیزی سے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ نہ جانے کیوں اس وقت اسے ساحر شاہ سے خوف آ رہا تھا۔ پہلے تو اماں سائی نے اسے زبردستی ساحر کے ساتھ کالج آنے پر مجبور کر دیا، اور اب ساحر کی یہ ساری باتیں اسے مزید پریشان کر گئی تھی۔ کیا وہ اس رشتے کو لے کر اس حد تک سوچ چکا تھا؟ جبکہ زاوش نے تو اپنے جذبات پر ہی پابندی لگا دی تھی۔ نکاح کے بعد بھی اس نے ساحر کو اپنی سوچوں پر سوار نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ شادی سے پہلے ساحر کے بارے میں کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس طرح کا انسان ہے اور کس نیچر کا مالک ہے۔ اسے ساحر سے کسی بھی طرح کے اچھے کی امید نہیں تھی، اسی لیے وہ اس رشتے پر بالکل خاموش تھی۔ لیکن ساحر کے خیالات جان کر وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ اب یہ ہینڈسم کون تھا جو تمہیں چھوڑ کر گیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے یار، تم نے ملوایا نہیں مجھے، کیا یہ بھی تمہارا کوئی بھائی ہے؟ اس کی کلاس فیلوز باریہ اس کے پاس رک کر پوچھنے لگی، جس پر زاوش نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ وہ ہینڈسم میرا ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں یار تمہارا ہی ہے، لیکن تمہارا کیا لگتا ہے یہ بھی تو بتاؤ۔ اس کے غصے پر زباریہ نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ شوہر، ہسبینڈ، میاں، سر کا سائی، خاوند، اور کچھ جاننا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے چبا چبا کر بولی،
زباریہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دانتوں کے نیچے اس کی گردن آ گئی ہو۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پتہ چل گیا، اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں میرا ہے، میری ملکیت ہے، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نا تو آنکھیں پھوڑ دوں گی، بوجھنی جی نہ ہو تو۔ وہ غصے سے اسے پیچھے ڈھکیلتی خود اپنے کلاس کی جانب چلی گئی۔ اسے زباریہ کے انداز پر غصہ کیوں آیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس اتنا پتا تھا کہ اگر وہ ساحر شاہ کی امانت ہو سکتی ہے تو اب سے ساحر بھی امانت تھا اس کی۔ اگر وہ اس کی ملکیت تھی تو اب سے ساحر شاہ صرف اس کی ملکیت تھا۔ اگر اس پر کسی کی گندی نظر ساحر شاہ سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ کیوں برداشت کرے؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ، بہت مزیدار ہے، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔